شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اسلامی عقائد و ضیاء پر نقاب اور حقیق حملے کیے جا رہے ہیں، بلکہ اپنے اسکولوں اور کالجوں میں شرعی افعال کرنے پر مجبور بھی کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی عقائد میں پختہ مضبوط کریں، اسلامی تعلیمات سے پوری طرح آراستہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند کریں، ورنہ ہمیں تھوڑی سی بے توجہی اور کمی علمی ہمیں مذہب سے دور کر دے گی۔ وعلیکم السلام۔ چلا بھائی صاحبزادے کے ساتھ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ میرا بیٹا مدرسہ تعلیم قرآن چکالہ میں پڑھتا ہے۔ ایک دن کی چھٹی میں گھر آیا تھا، اب اسے مدرسہ چھوڑنے جا رہا ہوں۔ اسے حافظ قرآن بنانے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ارادوں کو پورا فرمائے اور رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ ماشاء اللہ، بڑے اچھے ارادے ہیں۔ آپ کا بیٹا حافظ بنے گا تو آپ کی بخشی کا سبب بنے گا، اور آپ کے سر پر سورج سے زیادہ روشن اور چمکدار تاج رکھا جائے گا۔ ایک آدمی اگر اس کے ذریعے راہ راست پر آ جائے اس کی بھی آخری سنور جائے گی اور آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ ارے واہ، خوابوں کی دنیا میں رہنا کوئی تم سے سیکھے۔ پہلے مولانا صاحب خود کو جنت میں چلے جائے، اس کے بعد اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کراتے رہیں گے۔ ہم نے بہت سے مولویوں کو دیکھا ہے، کوئی حافظ اور مولوی بننے سے پیغمبر نہیں بنتا، کوئی جنت کی صنعت تھوڑی ملتی ہے، اور ایسے ایسے پھول کھلاتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ ان سے بہتر تو جاہل لوگ ہوتے ہیں، کم سے کم ان کو خدا کا خوف تو ہوتا ہے، ان کو تو خدا کا خوف بھی نہیں ہوتا، پھر بھی یہ جنت کے ٹھیکیدار بنے رہتے ہیں۔ بس وہی مسئلہ ہے کہ گرد رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ السلام علیکم۔ حمید بھائی، آپ نے بالکل سچ کہا کہ حافظ کے مولوی بننے سے کوئی جنت کی صنعت نہیں ملتی، اور یہ بھی بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی معصوم پیدا نہیں ہوا، حتیٰ کہ صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت بھی گناہوں سے معصوم نہیں تھی، ان سے بھی بڑے بڑے گناہوں کا ثبوت ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان پر تنقید کرنے والوں اور اسے بہت زیادہ رکھنے والوں کے لیے سخت پیغام ہے۔ دربار رسالے کی طرف کان لگاؤ اور غفلت کے پردے چاک کرو۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم عرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ یعنی میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، میرا بات کہیں ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنا لینا۔ سن لو، ان سے محبت رکھنا مجھ سے محبت رکھنے کی دلیل ہے، اور اسے بغض عداوت رکھنا مجھ سے بغض عداوت رکھنے کی علامت ہے۔ اور کرو کہ کیا کوئی امتی ان سے دشمنی رکھ کر ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان پر تنقید کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی مول لے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور پھر کیا ہر طرح میں دو علماء نظر آتے ہیں، سنیما اور تھیٹروں کا چکر لگانے والے علماء ہوتے ہیں، سڑکوں، پارکوں اور ساحل سمندر پر بے حیائی کی حدوں کو پار کرنے والے علماء ہوتے ہیں، جرائم کی پاداش و سلاخوں کے پیچھے علماء نظر آتے ہیں۔ تمام سب حیاسوس اور مناصر میں علماء کے علاوہ طبقہ شامل ہے، اور اگر علماء ہیں تو ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن پھر بھی ایک سازش کے تحت انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، ہوش سے کام لو۔ آج اگر چند علماء کے فساد قلب و نظر کی وجہ سے علم دین سے دوری اختیار کر رہے ہو تو یاد رکھو کہ آج کے مسلمان بھی کچھ اچھا نہیں، ہر قسم کی برائیاں اس میں موجود ہے۔ تو کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ نعوذ باللہ ہم اپنے بچوں کو مسلمان نہیں بنائیں گے کیونکہ مسلمان ہی سب سے بری قوم ہے؟ میرے عزیزو، یہ شیطانی دھوکہ ہے، وہ اپنے چالوں سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ خود بھی دین علوم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھلائیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو سماج کا معزز اور مالدار طبقہ ہو اپنے دو بچوں میں سے ایک بچوں کو ضرور علم دین سکھائے، کیونکہ یہ غریب اور احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، اور بڑے چھوٹے کے لوگوں کا ان کے اوپر اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے حق بات کہنے کی جرات نہیں کر پاتے۔ نیز اگر کوئی بچہ دین علم کی تحصیل میں مشغول ہو تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، نہ ہی کہ اس علم دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ حیان بھائی، آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب انشاءاللہ میں اپنے بچوں کو، اپنے بڑے والے لڑکے کو مدرسے میں ڈال دیتا ہوں، کیونکہ وہ ذرا دماغ سے کمزور ہے۔ مدرسے میں، اسکول میں بار بار فیل ہو جاتا ہے، مدرسے میں رہے گا تو کچھ دعا درست سیکھ لے گا اور اپنے لیے بھی جنت طے ہو جائے گی۔ ارے بھائی، یہ کون سی بات ہوئی؟ جو بچہ ذہین ہے اسی اسکول میں، جو بچہ دماغ سے کمزور سے دین کا علم سکھانا چاہ رہے ہیں۔ دین کا علم اتنا آسان نہیں ہے، اسے سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جس کو نبی بناتا ہے وہ دل و دماغ کی قوت میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، وہ اللہ کا علم ہوتا ہے، وہی کا علم ہوتا ہے، کوئی مذاق نہیں کر کوئی سنا کر جسے سیکھ لے۔ میں بہت دیر سے تم لوگوں کی بکواس سن رہا ہوں، تم لوگ کہاں ٹولیوں کے چکر میں پھنس گئے۔ ایک ہی دوڑ صرف مسجد اور مدرسے تک محدود ہے، بھلا بتائیے زمانہ کتنی ترقی کر رہا ہے، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔
कल तक जो लोग दलित और आदिवासी कहलाते थे, जिनसे लोग बात करना ही पसंद नहीं